پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ مسلم لیگ نون کا اور JUIF کا موقف آپ نے سنا۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ایڈوکیٹ شفقت عباس اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ شفقت عباس صاحب وقت نکالنے کا۔ سر سب سے پہلے تو جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی رہی ہے حال ہی میں جو خیبر پختونخوا کے اندر CM کا انتخاب تھا یا یہاں پر جو قانون سازی تھی، اس حوالے سے PTI کا ایک بڑا واضح موقف تھا کہ آپ کا کوئی رکن جو ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ JUIF کے ایک سینیٹر اور ایک ابڑو صاحب کا جو تعلق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ سیاسی جماعتوں سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں یا ایک سینیٹر نے اگر ووٹ دیا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ جو لوٹا کریسی ہے یہ پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے چلی آ رہی ہے اور اس کا کوئی تدارک بھی نہیں ہو رہا۔ حالانکہ یہی حکومتیں جنہوں نے آج لوٹا کریسی کروائی ہے، انہوں نے خود ہی قانون بنایا اپنے بندوں سے تنگ آ کر کے، وہ بار بار چلے جاتے تھے دوسری پارٹیوں میں، اور انہوں نے قانون بنایا کہ جو بندہ بھی پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور آج پھر انہوں نے خود ہی لوگوں کو لوٹا بنانا شروع کر دیا۔ اس لیے بدقسمتی ہے، اور ایسے لوگ ہیں پارٹیوں میں۔ بے شک اب پاکستان تحریک انصاف میں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، نمک میں جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے اتنی رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ 100% جی سارے لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسا بندہ نکل آتا ہے جو خریدا جا سکتا ہے یا دباؤ میں آ جاتا ہے یا بہائنڈ دا سین، کیونکہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ نہیں لیکن شفقت عباس صاحب، آپ سر سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کو خریدا جا سکتا ہے؟ اب تو یہ جتنے لوگ رہ گئے ہیں یہ آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب ان میں سے کوئی بندہ مزید خریدا جا سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے یا اسے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف بات خریدنے کی نہیں ہے، دباؤ میں لانے والا معاملہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب لوگوں کی فیملیز کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کی فسطائیت کی جاتی ہے تو وہ پھر حالات مختلف ہوتے ہیں۔ نہیں لیکن شفقت عباس صاحب، آج بھی سینٹ کے اندر کچھ جو حکمران جماعت کے اراکین ہیں وہ تو پھر آپ کے اوپر یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت تحریک عدم اعتماد کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مجموعی طور پر 14 سینیٹرز جو ہیں وہ توڑے گئے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی غلط ہوا تھا جو حاصل بزنجو صاحب کے خلاف ہوا؟ بالکل غلط تھا۔ صرف یہ نہیں، ہم نے اپنی حکومت میں غلطیاں کی ہیں اور ہم بار بار اس کی معافی مانگ چکے ہیں۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے سے لے کر اور یہاں تک، کیونکہ ہمارا پہلا ٹائم تھا، ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے، اور جو غلطیاں کی ہیں ہم اس کی قوم سے معافی مانگ چکے ہیں اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کیا ہے اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہ جو پارٹیاں 3 بار 4 بار اس ملک کی حکمران رہی ہیں، خدا کا خوف کرے اب ہوش کے لیکن شفقت عباس صاحب وہ جو 14 سینیٹر سے سر وہ کس نے توڑے تھے؟ PTI نے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ تھا، جنرل فیض صاحب کی طرف سے یا باجوہ صاحب کی طرف سے؟ کوئی بھی نہیں، PTI نے کیوں توڑنے تھے؟ وہی اسٹیبلشمنٹ ہی توڑتی ہے، وہی یہ سارے پروگرام چلاتی ہے اور اب بھی وہی چلا رہے ہیں۔ اچھا، لیکن ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آج بھی چیئرمین سینیٹ نے اور نائب وزیر اعظم ڈار صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ کے رکن نے آپ کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے تو آپ نے ابھی تک اس کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی، کوئی ریفرنس ظاہر نہیں کیا، تو کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میری بات سنیں، کل سینٹ میں اسپیکر پر ایک بندہ استعفیٰ دے چکا ہے، اور رولز کیا کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ممبر پارلیمنٹ کا، وہ چاہے سینیٹر ہو یا چاہے MNA ہو، جب اسپیکر پر آ کر اپنا استعفیٰ اناؤنس کر دے اور پھر اس نے واپس بھی نہیں لیا اور وہ اسی وقت ریٹائر سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، اسی وقت اس کا استعفیٰ قبول سمجھا جائے گا۔ لیکن آج پھر ان کو ضرورت جب پڑی تو رولز، ریگولیشن، جمہوریت، قانون، یہ تو ساری باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ آج پھر ووٹ ڈلوا دیا ابڑو صاحب سے اور کہا کہ جی نہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ میں کیا بات کروں اس پہ؟ کوئی یہاں پہ یا ضابطہ قانون رہ گیا ہوتا تو بات کرتا ہوں۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔